हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन, तेरे रहम के लिए, तरस के लिए खुदावंदा। जब तू हमारे साथ बोले, कलाम करे, तो खुदावन हमारी जिंदगियां खुदावन खुदा बिल्कुल बदल जाए खुदावन। हम पहले जैसे ना रहे हैं खुदावन, हमारे अंदर से वो जो बातें, जो काम जो तुझे पसंद नहीं है, वो खत्म हो जाए और खुदावन हमारे बंधन खुल जाए। और खुदावन यीशु, पाकरू की नेमते, पाकरू के फल खुदावन, तेरी सात रूहें हमारी जिंदगियों में काम करे और तेरा कलाम हमें तेरी मानित बना दे। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मानते और पा लेते हैं, आमीन। हम आज अ, सीखेंगे कलाम में से थोड़ा सा, जो खुदावन ने मुझे जैसे कल गाइड किया कि खुदावन यीशु मसीह ने क्यों मेरे और आपके लिए जान दी, क्यों खुदावन यीशु मसीह को ये सलीबी मौत जो है वो अम, या सलीबी जो सफर है, या ये खुदावन को उठानी पड़ी, ये सलीब जो थी, जो मेरी थी, जो आपकी थी, जो मेरे गुनाह थे, जो आपके गुनाह थे, है ना। तो क्यों जान दी, इसके लिए हम खुदावन ने जो कह लें, मुझे खुदावन पाकरू ने रहनुमाई की कि चार वो वजूहात हैं जिन पे जैसे और भी हैं, लेकिन हम चार जो वजूहात है जिसकी वजह से खुदावन, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो सलीब पर उसने जान दी, ताकि अ, आज अ, हमारा तो आज है, लेकिन ये समझे कि ये एक हम पाशका की ईद का जो या रेजरेक्शन डे का एक मैसेज है जो खुदावंद हमारे साथ कर रहा है, तो हमारे लिए समझे कि आज ये है, ये पाशका की ईद है ना। तो खुदावंद आप सबको, ये जो खुदावंद ने हमारी लिए कुर्बानी दी, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों मेरे लिए और आपके लिए जान जो है दी। तो जो मैं कहूंगी कि जो आम मसीही या सारी दुनिया जो जानती है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, उसने हमें आ, हमारी रूह को जो है वो बचाया है। यानी उसकी कुर्बानी जो थी वो इसलिए थी, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर इसलिए जान दी कि हमें नजात दे, हमें खलासी दे, हमें मुक्ति दे, है ना। लेकिन ये पूरी सच्चाई जो है वो नहीं है। कलाम की जो पूरी ये सच्चाई है वो सिर्फ इतनी नहीं है, वो इससे बढ़ के है ना। लेकिन ज्यादा जो मैं कहूंगी ही है, ये जानते हैं कि उसने हमें नजात दी, उसने हमें मुक्ति दी। तो आज हम सीखेंगे कि सिर्फ उसने हमें नजात नहीं दी, हमें उसने किस लिए। तो पहला जो वजह थी, गलतियों पहला बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। पहली जो वजह थी, खुदा ने क्या किया, हमें जो खराब जहान है, जो ईवल है, उससे खलासी बख्शी, मुक्ति दिलाई, निजात दी, है ना, पहली वजह। दूसरी वजह जो है, इफ्सियों 5 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, ऐ शहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ये दूसरी वजह है, जो कि आम मसीही या आम ज्यादा जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि किस लिए खुदा यीशु मसीह ने जान दी। क्या लिखा है कि ऐ शहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। किसके वास्ते? अपनी दुल्हन के वास्ते,
اپنی بیوی کے واسطے اس نے کیا کیا تھا؟ موت کے حوالے کر دیا تھا اپنے آپ کو. یہ وجہ جو ہے یہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ جانتے کہ اس نے اپنی بیوی کی خاطر، جلالی کلیسیا کی خاطر جو ہے وہ جان دی ہے. تیسری وجہ جو ہے 33 کے خط میں لکھا ہے، اس کا 2 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. یہ بھی بہت جو ہے ہمارے مسیحی وہ جانتے کہ اس نے کس لیے ہمیں کس لیے ہمارے لیے فدیہ دیا، جان دی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا کہ ہمیں اپنی پاک اور خاص ملکیت بنا لے، امت بنا لے جو کیا کرے، نیک کاموں کے لیے نیک کام جو ہے وہ کرے، اور نافرمانی جو ہے یا بے دینی کو چھوڑ دے، یا اس سے ہمیں اس نے پاک صاف کرنے کے لیے جو اپنی جان تھی وہ دی تھی، ہے نا. اور چوتھی جو وجہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس لیے جان دی کہ پہلا تimotheus 2 باب اس کی 4 آیت میں خداوند کا بندہ پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں جان جو ہے وہ دی. پہلا تimotheus 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا. خدا نے کس لیے جان دی؟ کہ سچائی کی جو ہے گواہی دینے کے لیے ہمیں کہ ہم ایمان پر اور سچائی کی باتوں پر قائم رہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس جہان سے نجات دی تاکہ سچائی کی پہچان تک پہنچے اور سچائی کی کیا کریں، گواہی دیں. اس لیے خدا نے ہمیں چنا، مجھے اور آپ کو، اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے جان جو ہے وہ دی تھی میرے اور آپ کے لیے، ہے نا. اور یہ جو 4 وجوہات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا خدا نے، خراب جہان سے ہمیں چھڑایا، جلالی کلیسیا بنانے کے لیے جان دی، اور خداوند نے کس کے لیے چنا کہ نیک کام کرنے کے لیے اور پاک صاف نافرمانی کو ہم سے دور کرنے کے لیے سورج کی طرح ہم کیا ہوں، صاف ہوں، پاک ہوں، اور چاند کی طرح روشن ہوں. اس لیے خداوند نے ہمیں جو ہے ہماری خاطر جان دی، اور خداوند نے اس لیے جان دی تاکہ ہم کیا کریں، سچائی کی پہچان تک پہنچے اور سچائی کا جو ہے گواہی دے. اور اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دی ہے. اور یہ 4 وجوہات جو ہیں اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ کون ریڈنگ کرے گا؟ سوریا آپ کریں گی؟ جی آپ نکالنا غزل و غزلات اس کا 6 باب اور اس کی 9 سے پڑھتے ہیں. ہاں جی، غزل و غزلات اس کے 6 باب اس کی 6 باب اس کی 9 آیت سے پڑھنا. جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ یہ جو 4 وجوہات ہیں جو ہم نے دیکھا، جو سیکھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی خاطر میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی تاکہ ہم کیا ہوں، خلاصی دی خراب جہان سے. جی سوریا نکالے. لکھا ہے، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے، وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے. بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی. جی سوریا مل گیا. ہاں جی، اس کے بعد ہاں جی، اس کی 9 آیت سے پڑھنا. پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے، وہ اپنی ماں کی اکلوتی اور اپنی والدہ کی لاڈلی ہے. بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی. بس ہاں جی، نہیں آگے بھی پڑھے ہیں 10 آیت تک. رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی. یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، اور جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے. ہاللیلویا. ہاں جی، آمین. پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا. ہے نا. ہمیں پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 2 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول ہمیں کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جو منگنی ہے وہ ایک ہی شوہر کے ساتھ کی ہے نا. یہ پہلا کرنتھیوں اس کی 11 باب اور 2 آیت میں یہ لکھا ہے نا. تو یہ جو خداوند کی جو یہ جو اپنی ماں کی اکلوتی ہے، یہ جو پاکیزہ ہے، یہ جو کبوتری ہے، یہ جو بے نظیر ہے، جو اپنی والدہ کی لاڈلی ہے نا. جو ابھی ہم نے اس میں پڑھا کہ جو دولن ہے خداوند یسوع مسیح کی، اس نے جو کلیسیا ہے، جو جلالی کلیسیا، اس کی خاطر اس نے کیا کیا ہے، جان دی ہے. یہ جو کبوتری ہے، یہ جو پاکیزہ ہے، یہ بے نظیر ہے نا، اس کی خاطر جو خداوند یسوع مسیح کی بیوی ہے، خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے، اس کی خاطر خداوند یسوع مسیح نے جان دی ہے. تو اس کا ذکر ہمیں اس میں بھی ملتا ہے، اور خداوند کے بندہ پالوس رسول نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ وہ کیا ہے، اس نے ہماری منگنی جو ہے وہ ایک شوہر کے ساتھ کی ہوئی ہے نا. تو اس میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ماں ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ مکاشفہ جو ہے 12 باب ہم نے جب پڑھا تھا، تو اس میں وہ جو عورت تھی وہ کیا تھی، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا. ہم ساری وہ آیتیں نہیں پڑھیں گے کہ وہ عورت جو کیا ہے، وہ یروشلم ہے یا وہ عالمگیر کلیسیا ہے نا. تو وہ رانی ہے، وہ یعنی جو تاج ہے وہ اس چیز کو پیش کرتا ہے، یا وہ جو عورت ہے وہ ایک کوئین ہے، وہ ملکہ ہے نا. اور اس یروشلم کی جو بیٹی ہے، یا اس یروشلم کی جو ہماری ماں ہے، اس کی جو اکلوتی ہے یا اس کی لاڈلی جو ہے، وہ کون ہے؟ یہ جو دولن ہے، یہ جو جلالی کلیسیا ہے، جو ہم نے سیکھا تھا کہ اس کا پلوٹھا جو ہے وہ پیدا ہوا. جس طرح کے وہاں پہ بیٹے کا ذکر ہے، لیکن ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھا تھا کہ بیٹے کا اور کامل مرد کا اور اکلوتی بیٹی یا لاڈلی بیٹی کا وہی مطلب ہے کہ پہلا پھل اور ہے نا دولن جو ہے. اس لیے یہ جو یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کی ماں کی اپنی لاڈلی، یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ماں کی اپنی یعنی اپنی کلیسیا میں سے یا اس یروشلم کی جو بیٹی ہے وہ یہی دولن ہے جو کہ جلالی کلیسیا ہے نا. اور جہاں پہ جن کا ذکر ہے بیٹیاں یا بے شمار کنواریاں،
تو یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم سورہ آپ نکالنا 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 آیت، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، ہم نے مسیح کو قبول کر لیا، پانی کا بپتسمہ لے لیا، پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا، تو ہم کیا ہے، نئی مخلوق بن جاتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ کماریاں جو ہیں ہم بن جاتے ہیں روحانی طور پہ. جی سریا نکالنا 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں. ہم جب مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کی روح ہمارے. ہاں جی. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. ہاں جی. تو جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو یہ جو کہہ لیں کہ 7 سٹیپ جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، تو ہم نیا مخلوق جو ہے وہ بن جاتے ہیں، یعنی نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن پھر آگے پاکیزگی میں چلنے کے لیے 7 سٹیپ جو ہیں وہ اور ہم لیتے ہیں، جو کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہے ہیں، ہے نا. تو پھر جو ہے وہ یعنی ہماری جو دولے کے ساتھ، یا جیسے کہہ لیں شادی، وہ جو ہے ہمارا رشتہ جو ہے جو وہ بن جاتا ہے، یا گہرے طور پہ یا پاکیزگی میں جب ہم چلتے ہیں تو آگے کے جو سٹیپ ہے جیسے جیسے لیتے جاتے ہیں تو ہم اس کی بیوی بن جاتے ہیں، یا اس کی دولن جو ہے وہ ہم بن جاتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے بیٹیاں کون ہیں؟ جنہوں نے یہ پانی کا بپتسمہ یا پاک روح کا ان کا بپتسمہ جو ہے ہو گیا، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہوا ہے، تو وہ بیٹیاں ہیں. تو جو حرمے ہیں یہاں پہ جن کا ذکر ہے، یہ وہ ہیں جن کا اپنے بادشاہ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن وہ فلی طور پہ اس کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، یا ابھی اس کا جو رشتہ ہے وہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ بھی ہے. اس کے لیے حوالہ حکم پڑھتے ہیں رومیو 7 باب اس کی پہلی 3 آیتیں پڑھنا سریا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمارا پرانا شوہر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ پرانی انسانیت ہمارے اندر سے نکل جائے اور نئی انسانیت یا نیا جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے. مل گیا؟ ہاں جی. بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسری مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی. لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی. ہاں جی. یعنی پہلا شوہر مرے گا تو وہ جو شوہر ہے دوسرا جس کو کرے گی تو اس کی ہوگی، یا پھر زانیہ نہیں کہلائے گی. لیکن اگر وہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ بھی زندہ ہے، اس کے ساتھ ابھی اس کا رشتہ ہے، تو کیا ہے، وہ زانیہ ہے، وہ بدکردار ہے نا، وہ حرام کار ہے. تو اس لیے، اور ایک اور آپ حوالہ نکالنا یعقوب 4 باب اس کی 4 آیت، جس سے ہمیں اور زیادہ تھوڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ حرمے جو ہے وہ کون ہیں، جن کا اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے. جی ملا یعقوب کا خط اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. ایک ہاں. تو اگر ابھی جو اس کا پرانا شوہر ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ ابھی چل رہا ہے، ابھی اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دولن نہیں ہے خدا یسوع مسیح کی، وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ ابھی اس وفاداری سے نہیں چل رہے. اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ ہاں جی، بس ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا کیا ہے، یا دنیا کا ہم نے دیکھا کہ خراب جہان سے خدا نے ہمیں نکالا، یا شیطان کے شکنجے سے ہمیں نکالا. لیکن ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہے تو ہم کیا ہے، زانیہ ہیں، ہم بد کردار ہیں. اور ہمارا اس جو پرانا شوہر ہے اس کے ساتھ ہمارا ابھی تک رشتہ ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے. تو خدا کے ساتھ کیا ہے،
پھر ہماری دشمنی ہے. یہ خدا ان کا کلام ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے. کوئی اس میں جیسے کہہ لیں یا ایک جگہ لکھا ہے کہ نور کا تاریکی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے, کوئی میل ملاپ نہیں ہے نا. تو اس لیے جو دنیا سے دوستی رکھتے ہیں ان کا اپنے بادشاہ سے یا اپنے شوہر سے یعنی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ان کی اس کے ساتھ دشمنی ہے. ان کا اس کے ساتھ رشتہ تو بن گیا لیکن وہ وفاداری سے اس کے ساتھ نہیں چل رہی. وہ کیا ہیں, بد کردار ہیں یا زانیہ ہیں. تو اس لیے اس طرح کے جو ہیں وہ حرمے ہیں. اس طرح کا جن کا رشتہ ہے وہ رانیاں نہیں ہیں, وہ پاکیزہ نہیں ہے, وہ کبوتری نہیں ہے, وہ بے نظیر نہیں ہے, وہ حرمے ہیں. اپنے بادشاہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ اس طرح کا رشتہ ہے ان کا, حرموں کا. ان کو جیسے کہہ لیں کچھ حقوق جو ہیں یعنی جو انہوں نے وفاداری دکھائی کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا, انہوں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا, ان کو پاک روح کا بپتسمہ بھی ہو گیا, لیکن وہ خدا ان کے ساتھ کیا ہے, وفاداری سے نہیں چل رہی. جس طرح کے ابھی ہم ایک حوالہ پڑھیں گے کہ یہ جو پاکیزہ ہے, یہ جو خدا یسوع مسیح کی کہہ لیں کبوتری ہے, جو بے نظیر ہے, اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے. اس لیے آگے یہ جو ورس لکھی کہ وہ کیا ہے, حسن میں مہتاب ہے اور نور میں آفتاب ہے اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے, کیونکہ اس کا رشتہ خدا کے ساتھ اس طرح کا ہے نا. اس لیے جو یہ چلے ہم حوالہ نہیں پڑھتے لیکن یہ یوحنا 17 باب 20 آیت میں لکھا ہے, میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے اور تم مجھ میں ہو, اس طرح لکھا ہوا ہے نا. تو جو اس طرح سے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی کیا ہے, دلہن ہے. جلالی کلیسیا وہ ہے, اس طرح کا جو خدا ان کے ساتھ جن کا رشتہ ہے وہ اس پاکیزہ کی مانند ہے, وہ اس کبوتری کی مانند ہے. تو ان کی خاطر خدا یسوع مسیح نے جان دی ہے. جیسا کہ ہم نے افسیوں میں پڑھا ہے نا کہ اس نے کیا کیا ہے, اپنی جو بیوی ہے, اپنی جو دلہن ہے, اس کی خاطر جان دی ہے. اور ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں, زبور 60 نکالنا سریا, 60 جی جی اس کی 4 آیت. 60 اوکے. ہاں جی, ہم نے وہ پڑھا افسیوں میں. ہاں جی پڑھو. جو تجھ سے ڈرتے ہیں جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے. آمین آمین آمین. ہاں جی, تو یہ ہم نے پڑھا. آپ نکالنا کیا اس کو بولتے ہیں, پہلا تموتھیوس 2 باب جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ گواہی دینے کی خاطر جو سچائی کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں ہاں 2 باب اس کی 4 آیت سے ہم نے پڑھا. پہلا تموتھیوس کہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا, پالوس رسول نے ہمیں کیا بتایا. پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کیوں جان دی, تاکہ ہم سچائی کی پہچان تک پہنچے اور سچائی کی جو ہاں جی پڑھو. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. اور جو 7ویں آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے, ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا اور مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے, یعنی سچائی کی گواہی دی جائے. اس لیے خداوند نے جان دی, خداوند یسوع مسیح نے اس لیے ہماری خاطر جان دے کہ ہم سچائی کا پرچار کریں, سچائی کے اوپر چلیں اور یہ جو جھنڈا ہے اس کو لہراتے رہیں, ہے نا. یہ جو سچائی کا جھنڈا ہے اس کو لہراتے رہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے
म्यूट कर दे, सॉरी। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए जान दी ताकि हम सच्चाई की पहचान तक पहुंचे और मुनासिब वक्तों में उसकी गवाही दे, उसकी गवाही दें। जिस तरह के खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब वो उसके सामने पैंतुस पला के सामने पेश किया गया था तो खुदा ने कहा था कि इसलिए मैं पैदा हुआ, इसलिए कि क्या करूं, सच्चाई की गवाही दूं, सच्चाई का प्रचार करूं, गवाही दी। और मुझे और आपको भी खुदा ने मेरे लिए और आपकी खातिर जान दी ताकि हम सच्चाई जो कि खुदा यीशु मसीह है उसको पहचाने, उसके ऊपर अमल करें और फिर उसकी गवाही जो है वो दें। गवाही जब हम देते हैं या प्रचार करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे हैं, ये झंडा जो है वो लहरा रहे हैं, सच्चाई का जो है वो झंडा जो है वो लहरा रहे हैं, है ना। सच्चाई का झंडा जो है वो लहरा रहे हैं और ये झंडा क्या है, सच्चाई है। ये जीत जो हम हासिल करते हैं, जो कि हमने यसाया में हाँ भी पढ़ा, सॉरी पढ़ा है हमने, यसाया 62 चैप्टर उसकी 10 और आयत में 12 आयत में लिखा है। ओके, मुश्किल हो रही है ना। 10 आयत 10 है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना, या इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी कि हम उसका झंडा लहराएं। और ओके 10 वर्स 10 आयत, तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके सबब से शादमान हो। हाँ जी आगे। उसके सब दोस्त जो उसके लिए मातम करते थे उसके साथ नहायत खुश हो। कौन सा पढ़ रहे हैं, यसाया 62 62 हाँ 10 हाँ जी। गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। ये वाली आयत देख खुदावन ने गुजर हाँ जी जाओ, पढ़। फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। आमीन। हाँ जी आगे 12 आयत। देखो खुदावन ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है, दुख्तरे से उनसे कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है, देख उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है। वो मुकद्दस लोग और खुदावन के खरीदे हुए कहलाएंगे और तू मतलूबा यानी मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। हाँ जी, तो ये क्या है कि किस के लिए कह रहा है, किसके लिए, बेटी दुख्तरे सहून से कह रहा है कि देख तेरा निजात देने वाला आता है। और 10वीं आयत में लिखा है कि लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो, शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर लो। तो खुदावन ने हमें इसलिए, खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए जान दी कि हम क्या करें, सच्चाई की पहचान तक खुद भी पहुंचे और उस पे अमल करें और उसकी गवाही दें, उस झंडे को ऊंचा करें। सच्चाई का जो झंडा है यानी सच्चाई, पहले हम उस पे अमल करें, उस तक पहुंचे, फिर उस पे अमल करें और फिर उस, वैसे तो हम झंडा नहीं ना लहरा सकते। अगर मैं सच्चाई पे काम नहीं कर रही, खुदा उनके हुक्मों पे अमल नहीं कर रही, तो मैं आपको भी नहीं कह सकती, है ना। पहले मैं सच्चाई की पहचान तक पहुंचूं, फिर मैं उसके ऊपर अमल करूं और फिर जो है वो गवाही जो है या झंडा जो है उसका लहराऊं, यानी दूसरों को जो अभी हमने पढ़ा कि उसका हम प्रचार करें। जो तुमोथिस के खत में हमने क्या पढ़ा अभी कि उसका जो 2 बाप उसकी सॉरी
اس کا پرچار ہمیں کرنا ہے، اس کی گواہی دینی ہے. جو جھنڈا ہے، جو سچائی ہے، جو خدا یسوع مسیح ہے، اس کے جس نے ہماری خاطر جان دی ہے، جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی گھر سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا. سچائی پہ یعنی پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ پہلے خود وہ پہچان تک پہنچا اور پھر اس نے عمل کیا، پھر یعنی وہ ایمان لے کے آیا اور پھر اس نے جو جھنڈا ہے وہ لہرایا. اس لیے ہم جو ہیں مسیحی جو ہیں، ہماری خاطر خدا یسوع مسیح نے اس لیے جان دی ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں. ہم چاند کی طرح روشن ہوں، سورج کی طرح صاف ہوں، جس طرح کہ یہ غزل و غزلات میں ہم نے پڑھا کہ مہتاب کی طرح. سورہ پڑھنا. اوکے. کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کی خاطر ہمارے لیے جان دی کہ ہم کس کی مانند روشن ہوں، مہتاب کی مانند یعنی چاند کی مانند اور آفتاب سورج کی مانند ہمارے اندر سے نور جو ہے یا صاف ہوں، نور کی مانند چمکے. جی اوکے. یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں مہتاب نور میں آفتاب علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے. ہاں جی. جی، جو چاند ہے جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سیکھا تھا کہ یہ جو اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. یہ کس کے جلال سے روشن ہوتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے جلال سے روشن ہوتا ہے. اور چاند کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ نکالنا زبور 89، اس میں لکھا ہے کہ جو چاند ہے وہ وفادار اور سچا گواہ ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی، آپ نکالنا سریا زبور 89 اور اس کی 36 37 ورس جو ہے، جس میں چاند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ سچا گواہ ہے. مہتاب جو ہے، جو چاند جو ہے، جو کہ ہم ہیں. ہم نے سیکھا کہ ہم چاند کی طرح روشن ہیں، پر ہماری روشنی جو ہے وہ اپنی نہیں ہے، وہ خدا یسوع مسیح کی روشنی ہے، وہ سچائی کی روشنی ہے جو ہمارے اندر سے دوسروں کو نظر آتی ہے. یہ سچائی جو ہے یہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے. یہ گواہی جو ہے مجھے اور آپ کو دینے کے لیے خداوند نے جان دی. جی سریا. ورس 89 ورس 37 36 اور 37. جو چاند ہے وہ وفادار ہے، اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم کیا کریں، خدام کے ساتھ اگر وفاداری سے چل رہے ہیں تو ہم خدام کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ہم خدام یسوع مسیح کی دولن ہیں. جی. اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کے مانند میرے حضور قائم رہے گا. وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا. آمین. ہاں جی. تو چاند جو ہے وہ وفادار ہے، وہ سچا گواہ ہے. تو بالکل مجھے اور آپ کو بھی کیا بننا ہے؟ وفادار خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اپنے دولے کے ساتھ. اور ہم وہ بن سکتے ہیں سچے گواہ. گواہی کے لیے ہمیں چنا خداوند نے کہ کیا کریں، ہم سچائی کی گواہی دیں. یہ جھنڈا جو ہے، سچائی کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے رہیں، گواہی جو ہے مناسب وقتوں میں دیتے رہیں، جیسا کہ اس میں ہم نے پڑھا تو موتی اس میں نا. تو چاند جو ہے وہ وفادار ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی وفادار بنانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جان دی، تاکہ ہمارے اندر سے جو خداوند کا جلال جو ہے وہ نظر آئے. ہم نہ نظر آئے، ہم مر جائیں، ہم زندہ نہ رہیں، بلکہ ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح زندہ ہو اور ہم اس کے سچے گواہ ہوں. کبھی جھوٹ نہ بولیں یا کبھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، کبھی اس کو چھوڑے نہ.
اور جو سورج ہے جو بھی ہم نے وہ پڑھا کہ اس نے ہماری جو ساری صفائی ہے ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے اپنی امت بنا لیا تاکہ نافرمانی بے دینی سے ہمیں وہ پاک اور صاف کر دے، یعنی وہ آفتاب کی طرح ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے جان دی تاکہ ہم اس مہتاب کی طرح، اس جو حسن میں مہتاب ہے، جو نور میں آفتاب ہے اور لشکر کی مانند مہیب، اور یہ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم جنگ کر رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی آپ دیکھیں کہ گواہی جب ہم دیتے ہیں تو وہ کوئی آسانی سے نہیں دے سکتے، اس کے لیے ایمان کے ساتھ یا سچائی پہ کھڑا رہنے کے لیے ہمیں جنگ جو ہے ہر وقت شیطان کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ ہم جو ہے یہ جو جھنڈا جو ہے سچائی کا وہ لہراتے رہیں اور سچے مہتاب کی طرح، یعنی جو چاند ہے اس کی طرح ہم سچے گواہ ہوں، وفادار ہوں خدا یسوع مسیح کے، کبھی بھی اس کو چھوڑے نہ۔ اس لیے اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے۔ ہم جس طرح وہ حرمے ہیں ہم نے اس طرح سے نہیں بننا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کے لیے جان دی ہے، اپنی جو اس کی جلالی کلیسیا ہے اس کے لیے جان دی ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم یہ اسی کی غزل و غزلات کی آپ 5 چیپٹر اس کی 8 آیت پڑھنا شریہ، کہ یہ جو بیوی ہے، یہ جو جس کے لیے جان دی ہے خدا یسوع مسیح نے، اس کو ہر وقت اس کا جھنڈا جو ہے لہراتے رہنا ہے اس کے لیے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ ہاللویا! ہم کیا ہیں؟ عشق کی بیمار ہیں۔ ہم جو ہیں جو خدا یسوع مسیح کی دولت ہے، اور اگر اس کے آگے بھی تھوڑا سا پڑھیں تو وہ کہتی ہیں تیرا پیار کیوں عجیب ہے، تو ہر وقت کیا اپنے محبوب کو ہی ڈھونڈتی رہتی ہے، تو ہر وقت کیا اپنے محبوب ہی کے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، سوچتی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو حرمیں ہیں، یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ اس طرح سے نہیں جیون اپنا جی رہی یا زندگی اپنی گزار رہی جس طرح کہ یہ جو محبوبہ ہے، یہ جو کیا کہہ رہی ہے کہ تو اس سے کہہ دے کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ مجھے اور آپ کو بھی اس طرح سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ عشق کرنے کے لیے خداوند نے چنا ہے، خداوند نے جان دی ہے اپنی بیوی کے لیے، اس قسم کی جلالی کلیسیا کے لیے اس نے جان دی ہے جس کا جو اس کو ہی ڈھونڈتی رہتی ہے سوتے جاگتے۔ اگر اس کی اوپر والی آیتیں پڑھیں تو کیا لکھا ہے کہ وہ سو رہی ہے پر اس کا دل جاگ رہا ہے، لیکن دوسری بھی وہ کنواریاں ہیں، دوسری بے شمار کنواریاں ہیں، حرمیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی محبت اس کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہے، یا اپنی بیوی وہ جو ماں ہے اس کے ساتھ اس طرح سے اس کی وفاداری نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ عجیب ہے، یہ فرق ہے، یہ مہیب ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اور علامدار لشکر کی مانند مہیب ہے، یہ عجیب ہے، یہ فرق ہے، یہ دوسروں سے فرق ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہو کہتے ہیں تو جنونی جو ہے نا، اس کو ہر وقت اس کے پاس بیٹھتے تو خدا کی باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے اسی لیے جان دی ہے ہمارے شوہر نے کہ کیا ہم کریں، اس کی سچائی کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے رہیں، اس طرح سے پاک اور صاف ہوں جس طرح کے ہم نے اس میں تیموتھیوس کے تیتس کے خاتمے پڑھا کہ اس نے کیا کیا، کس لیے جان دی کہ بے دینی سے رہائی دینے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، نافرمانی سے صاف کرنے کے لیے، بے دینی سے کیا ہے، پاک صاف کرنے کے لیے اس نے جان دی۔ چاند کی طرح اس نے وفادار بنانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی۔ خراب جہان سے اس نے کیا کیا، خلاصی دلائے، گواہی دینے کے لیے، سچائی کی گواہی دینے کے لیے اس نے جان دی، تاکہ یہ میری بیوی جو ہے وہ جہاں جائے وہ میری گواہی دے، وہ اپنے پرانے شوہر کی باتیں نہ کرے، وہ میری باتیں کرے۔ اس نے کس لیے جان دی کہ ہم اس کے جھنڈے کو
लहराते रहें, उसके झंडे को या उसकी गवाही जो है वो देते रहें, सच्चाई पे खुद भी चलें, जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा कि मैं इसलिए रसूल मुकर्रर हुआ हूँ कि क्या करूं, ईमान रखूं और सच्चाई की गवाही दूं, सच्चाई पे चलूं और सच्चाई ही के बारे में दूसरों को भी बताऊं, आधा सच ना बताऊं। लेकिन हमारे चर्चेस में क्या हो रहा है कि आधा सच जो है बताया जा रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या किया, इस खराब जहान से खलासी दिलाई है। ये पूरा सच नहीं है। उसने किस लिए जान दी है, मेरे और आपके लिए, कि अपनी जलाली कलीसिया बनाने के लिए उसने जान दी है। उसने सूरज की तरह हम पाक और साफ हो, चांद की तरह रोशन हो, उसको अपना जो है क्या कहते हैं चेहरा जो है वो नजर आए। हम वो रविंदर वो गीत गाती है, मैं विच मैं ना रवे। बिल्कुल मुझे और आपको इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी कि मैं ना रहूं, मेरे अंदर मेरा शौहर, मेरा जिंदा खुदा, मेरा बादशाह नजर आए। और हम उसकी क्या करें, सच्चाई तक पहले खुद पहुंचे और फिर उसका झंडा जो है सच्चाई का लहराते रहें, जगह जगह जहां भी खुदावंद हमें लेके जाता है हम गवाही दें। इसलिए मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है। सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है जो कि दुनिया जानती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, हमें आ, नजात दी है, मुक्ति दी है, इतना सच नहीं है। उसने हम मेरे लिए और आपके लिए इसलिए जान दी कि हम ये जो कि हमारे ग्रुप का नाम है टेरिबल आर्मी, एज ए आर्मी विद बैनर्स, यानी सच्चाई का झंडा जो है हम लहराते हैं और दुश्मन की फौजों के लिए हम खतरनाक खौफनाक फौज हैं। जब हम गवाही देते हैं, जब उसको शिकस्त देते हैं, तो हमारा जिंदा खुदा जो है हमारा, जैसे उस दिन हम यशवा में भी पढ़ा कि उस वक्त यशवा के लिए जब जंग के लिए आया था तो कौन आया था, हम मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका बादशाह खुदा यीशु मसीह, जिसको हम कहते हैं साहिब जंग, जो है जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी, वो आया था। और वो अपनी फौज बना रहा है, वो अपनी फौज तैयार कर रहा है, यही हमें कलाम में से मिलता है ना। तो वो कोई जो डरपोक है, जो जिन्होंने वो अपने शादी या शौहर के या बीवी के या बच्चों की उसमें फिक्रों में पड़ा हुआ है, दुनिया की जॉब की उन फिक्रों में पड़ा हुआ है। हमने महल खरूज की किताब में और इस्तिशना की महल किताब में पढ़ा था कि वो जंग के लिए ना आए, वो अपने जो खेत ले लिया है उसकी फिक्र रहें, जो शादी कर लिया है तो उसकी फिक्र में रहें, है ना। और जो डरपोक है वो ना आए। इसलिए आज मेरे और आपके लिए भी खुदा ये कह रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं वो मेरी दुल्हन जो है वो नहीं बांध सकती, जो मुझे मेरे साथ उस तरह से वफादारी से नहीं चलते, मुझे उस तरह से प्यार नहीं करते, मेरे साथ ऐसा इश्क नहीं करते कि वो लोग उनको कहें कि ये तो इश्क की बीमार है ना। हम इस तरह से जुनूनी तौर पे खुदा यीशु मसीह से, अपने बादशाह से मोहब्बत नहीं करते, तो वो जो है वो जंग के लिए ना निकले। खुदा ने कहा है वो रहें, वो पीछे ही रहें, है ना। और हमने उस बेटियों की तरह भी नहीं बनना, हमने उस हरमों की तरह भी नहीं बनना। हमने खुदा यीशु मसीह ने इसलिए चुना कि ये मेरी पाकीज़ा है, ये मेरी कबूतरी है, ये है वो हुस्न में महताब की तरह। ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानित है। और होजाया की किताब में लिखा हुआ है कि वो सुबह की मानिंद आएगा खुदा यीशु मसीह। यानी ये इस वक्त हम, ये रात है, ये तारीकी है, लेकिन खुदा यीशु मसीह जब आएंगे हमें ले जाएंगे तो वो सुबह की मानित होगा, वो सुबह होगी। इसलिए सुबह कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानित है, हम सुबह की लोग हैं, हम वो पहला फल है। हम खुदा यीशु मसीह की ऐसी जलाली की लिसियां हैं जिसमें से मैं और आप नजर नहीं आते, उसमें से चांद की तरह ये महताब जो हुस्न में महताब है और नूर की तरह हम आफताब की मानिद हम साफ है और उस फौज की मानिद है। इसलिए मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह ने चुना, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जान दी है, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो मेरी उम्मत है जिसको मैंने चुन लिया है, इसमें से सिर्फ मैं नजर आऊं, है ना। ये मेरी गवाही दे,
اس لیے خدا یسوع مسیح نے چنا ہے، اس لیے نہیں کہ صرف خراب جو جہان ہے اس سے نجات جو ہے ہمیں دینے کے لیے چنا ہے خدا نے، ہے نا. اس لیے خداوند ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں اس مہتاب کی مانند بنانے کے لیے چنا ہے. تو آج اگر آپ اور میں اپنے دھولے کو اپنے جیسے کہہ لیں خداوند کے لیے اس طرح کا عشق رکھتی ہیں، اس طرح کی محبت رکھتی ہیں، وفاداری سے چلتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اس لیے جان دی ہے. ہم عام کلیسیا نہیں ہیں، ہم عام مسیحی نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جس طرح سے یہ آج یہ حوالہ میں کہوں گی کہ اس کو زبانی ہم یاد رکھیں کہ ہم کیا ہے، مہتاب کی طرح ہے، ہم آفتاب کی مانند ہیں، ہم اس فوج کی مانند ہیں جس کو خدا یسوع مسیح لینے آ رہے، کیونکہ جب آنا ہے اس نے تو جو دلہن ہے اس نے بھی ساتھ جنگ کرنی ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے جان دی ہے، تاکہ کیا لکھا ہے افسیوں کے خط میں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. میرے اور آپ کے لیے اس نے اس لیے موت کے حوالے اپنے آپ کو کیا تھا، تاکہ کیا کریں، چاند کی مانند ہم روشن ہوں. تو آج جتنے بھی اپنے آپ کو اس میٹنگ میں ہم جو موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ عشق کی ہم بیمار ہیں، ہم وہ وفادار ہیں، اور تو وہ اپنے جیسا کہ ہم نے پہلا تموتھیوس 2 باب میں اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے. تو آج جو اس طرح سے تیار ہے وہ اپنے آپ پاک ہاتھوں کو اٹھائیں، جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہاں میں نہ رہوں بلکہ میں وہ عشق کی بیمار، جس طرح کہ یہ اس کی دولن جو ہے جو کہتی ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. ہاں خدا یسوع مسیح، میں اس طرح سے تیرے ساتھ وفاداری سے سچائی کے اوپر چلنا چاہتی ہوں، میں مہتاب کی طرح خوبصورت بننا چاہتی ہوں اور آفتاب کی طرح پاک صاف ہونا چاہتی ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس طرح کی محبت جو ہے وہ کرتا ہوں. تو وہ اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھائیں. ہمارے کہہ لیں یہ خداوند اور خدا کے فرشتے اور کہہ لیں اس کی حضوری میں کہہ لیں یہ گواہ ہیں ہمارے کہ ہم اپنے خدا کے ہیں. ہمارا اپنے جو پرانا شوہر ہے جس سے خداوند نے ہمیں قیمت دے کے خون دے کے صلیبی موت کے وسیلہ سے اس نے چھڑا لیا ہے، اس نے آزاد کروا لیا ہے، اس نے ہمیں اپنی وہ پاک امت جو ہے وہ بنا لیا ہے، تاکہ کیا کریں، ہم اس کے نیک کام کریں، نیک کام کرنے میں سرگرم رہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو چنا. تو اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ سچائی کی گواہی دینے کے لیے، جس کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے، ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، دکھ میں سے، مصیبت میں سے، بیماری میں سے گزرنا پڑے، ہم تیار ہیں. تو وہ اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھائے کہ میری دوستی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے، میرے جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو وفاداری ہے، اس چاند کی طرح جو سچا گواہ ہے، میں اس طرح سے اپنے دولہے کی وفادار ہوں. میں اپنے بادشاہ کی ساتھ وفاداری سے چلوں گی، میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گی. تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ہم دعا کریں گے. اور ہم اس زمین اور آسمان کو کہہ لیں گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے بادشاہ کو، اپنے دولہے کو دکھ نہیں دیں گے، اس کو پھر دوبارہ سے اس درد میں سے نہیں گزاریں گے، جس طرح کہ یہودا اسکریوتی نے کیا کیا تھا. اس سے وہ بہت لکھا ہے زبور میں ہے 22 میں کہ وہ اس کا دلی دوست تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی. ہم اس طرح سے نہیں بننا چاہتے، ہم وفادار اس چاند کی مانند بننا چاہتے ہیں جو سچا گواہ ہے. ہم اس کی سچی گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں.
हालेलुया शिक्रिया कात्रिया रेबे सिया रवा शक्रा कात्रिया ओ रेबे संदराजरिया शिक्रिया कात्रिया रबा सिया रबा शिक्रिया कात्रिया ओ रे शिरी बिरी 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 संदरा हालेलुया यस लॉर्ड जीसस खुदाम यीशु हम तुझे प्यार करते हैं, हम तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करते खुदा हम अपने बदनों को खुदा यीशु तेरे हाथों में तेरे सुपुर्द कर देते हैं। तू हमारा दूल्हा है, तू हमारा बादशाह है खुदा हम तुझे मोहब्बत करते हैं, हम इकरार करते हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में हम अपने पाक हाथों को उठाते हैं खुदा यीशु कि तू हमारा जो निजात देंदा है, जो मुक्ति दाता है खुदा तूने मेरे लिए तूने हमारे लिए खुदा जान दी है, हम तेरे सिवा किसी से वो मोहब्बत नहीं रखेंगे। हम पिछले जो भी कुछ हम करते थे खुदा हम तौबा करते हैं, हम माफी मांगते हैं जो हमने तुझे दुख दिए, जो खुदा तुझे दर्द दिया खुदा हमें माफ कर दे। लेकिन आज हम इकरार करते हैं कि खुदा हम तेरे हैं, हम इकरार करते हैं कि हमारे ये रूह बदन और जान जिनको तूने साफ किया, जिनको तूने पाक किया, जिनको तूने हमें नया बना दिया, हमारे अंदर वो नया दिल डाल दिया खुदा वो गोश्तिन दिल डाल दिया है खुदा जो तेरा है खुदा हम अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं खुदा तू इसमें आ, तू अपने तख्त को हमारे दिलों में लगा ले खुदा ये बदन तेरे हैं खुदा ये तेरी हैकल हैं खुदा यीशु तू आ और ए खुदा पाक रूह हम तेरे सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं खुदा यीशु जी तू ले और खुदा हम ना रहें बल्कि तू हमारे अंदर जिंदा हो जाए। जब लोग हमें देखे, ये दुनिया देखे तो खुदा यीशु तू नजर आए खुदा कोई हमारे अंदर नजर ना आए खुदा हमारे बुरे काम, वो बुरे बिहेवियर, वो गंदगी, वो नापाकी खुदा यीशु कुछ भी ना रहे बल्कि हम उस चांद की तरह खूबसूरत हो जाए, रोशन हो जाए खुदा और खुदा तेरी रोशनी दूसरों तक पहुंचे, ना सिर्फ वो हमें पाक और साफ करे बल्कि हम जिस जिस से मिले, हम जहां जहां जाएं तेरी गवाही दे कि खुदा यीशु मसीह ही सच्चा और जिंदा खुदा है खुदा हम तुझे प्यार करते हैं खुदा यीशु तेरी सलीबी मौत के वसीला से खुदा तूने ये हमें सब बख्श दिया है हम यीशु तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज खुदा हम फिर से नए सिरे से खुदा तेरे साथ वादा करते हैं कि खुदा यीशु हम सिर्फ तुझे प्यार करते हैं खुदा यीशु हम किसी से हमें हमें ये दुनिया की चीजों से, दौलत से, इज्जत से, शोहरत से खुदा किसी से कोई प्यार कोई लगाव नहीं है। हमें अपने बीवी बच्चों से खुदा कोई उस तरह का प्यार नहीं है जो तेरे और हमारे दरमियान आ सके खुदा हम सिर्फ तुझे प्यार करते हैं खुदा यीशु हम तुझे ही चाहते हैं कि तू हमारी जिंदगियों में काम कर खुदा हम इकरार करते हैं खुदा इन पाक हाथों को तेरी हजूरी में खुदा उठाते हैं, झंडे लहराते हैं, ये खुदा सच्चाई के झंडे लहराते हैं ताकि दुश्मन को आग लगे दुश्मन को खुदा किसी भी तरह से हमारी जिंदगियों को जब देखता है तो उसको सुकून ना मिले, वो कुड़े खुदा हम इकरार करते हैं कि हमारे जिंदगियों से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले क्योंकि तूने अपने लहू का एक एक कतरा खुदा हमारे लिए बहा दिया, अपनी दोलन के लिए बहा दिया ताकि खुदा हमें तो नजात दे, हमें तो मुक्ति दे हमें खुदा उस जलाली कलीसिया की माने उस पाक दामन कवारी की माने चेस्ट वर्जन की तरह खुदा तूने बनाने के लिए खुदा तूने सलीब पर जान दी है खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा हम हमारे अंदर वो पाकरों की आग लग जाए खुदा जिस तरह खुदा इस वो कहती है कि पाक दामन कमारी कहती है खुदा कि मैं इश्क की बीमार हूँ खुदा हम भी तेरे इश्क के बीमार हैं, हमें कोई दुनिया की ताकत जो है वो रोक नहीं सकती, हम सिर्फ तुझे प्यार करते हैं खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा आज जो तूने खुदा हमारी खातर ये हमें पाक और साफ किया खुदा बाप तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे को खुदा यीशु मसीह को हमारी खातर कुर्बान कर दिया खुदा बाप खुदा यीशु मसीह खुदा पाक रू
तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे तारीफ करती हूँ, हम सब मिलकर खुदा कि हम तेरे लोग हैं, हम तेरी वो पाक उम्मत है, वो शाही कहनों का फिरका है खुदा। यस्सु तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत हमारी जिंदगियों में फ्लो करना शुरू हो जाए यस्सु के नाम से खुदा। हम जो तेरे लोग हैं खुदा, हम पहले जैसे ना रहें आज के बाद खुदा। एक कदम जो भी उठाएं खुदा, जब भी सांस लें खुदा, उस सांसों में तेरी खुशबू आए खुदा। हम पहला कदम जो भी उठाएं खुदा, वो तेरी तरफ हमें लेके जाए, वो उस तख्त की तरफ हमें लेके जाए खुदा। बादशाह जो हमारा जिंदा खुदा है, हमें तेरी तरफ लेके जाए खुदा। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। हालेलुया। प्रेज आमीन आमीन।